اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 19 مئی 2023 ہم اپنے درس کا آغاز سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 131 سے کریں گے۔ پچھلے سیشن میں آیت نمبر 130 کے اوپر میں نے دو باتوں کے اوپر بحث کی تھی۔ اس میں سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ اللہ نے ابراہیم رسول اللہ کا پے در پہ ذکر کیا اور ابراہیم رسول اللہ کے بارے میں، ان کی امامت کے بارے میں، ان کی خلیل ہونے کے بارے میں قرآن کے کئی مواقع ہیں جہاں پر اللہ نے اس کو واضح کیا ہے۔ تو میں نے کہا تھا کہ ابراہیم رسول اللہ کا ذکر قرآن کے کرنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم جیسے کہ سب سے اولیٰ اور سب سے اعلیٰ ہمارا نبی اس طرح کے کوئی قصیدے پڑھنا شروع کر دیں۔ ملت ابیکم ابراہیم جب قرآن نے کہا تو اس لیے کہا کیونکہ ابراہیم چونکہ وہ شخصیت سے جن سے یہود و نصارہ اپنی نسبتیں کیا کرتے تھے، فقط اتنی ہی بات تھی، اس سے زیادہ نہیں تھی۔ جب بھی قرآن نے کہا کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، کہ تم اپنے آپ کو یہود و نصارہ کہتے ہو کہ ہم ابراہیم کے ماننے والے ہیں، وہ ہمارے اسلاف ہیں، تو ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے، وہ تو مسلم تھے، اور مسلم بھی ایسے کہ جو حنیف ہوتے ہیں، معاشروں کے ایک چلن کے اندر بہنے والے نہیں تھے۔ ایسے نہیں تھے کہ معاشرے میں جو رائج ہے بس وہی میرا ایک دین بن جائے گا، میرا نظریہ بن جائے گا۔ معاشروں سے کٹ کر اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے لے کے آنا، حنیفاً مسلمہ وما کان من المشرکین، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ تو قرآن نے ابراہیم کا جو قصہ بیان کیا ہے جگہ جگہ، اس کی فقط اتنی ہی وجوہات ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہیں۔ ان کو یاد دہانی کروائی ہے کہ تم جن سے اپنے آپ کو منسوب کرتے ہو ان کا کردار تو ایسا تھا، تم اگر کہتے ہو کہ تم ان کے ذریت میں سے آتے ہو، نسل میں سے آتے ہو، تو اپنے کردار کو بہتر بناؤ۔ جب کردار کی بات آئی تھی تو پھر میں نے یہاں پر ومن یرغب عن ملت ابراہیم الا من صفیہ نفسہ کے اوپر بیان کیا تھا۔ تو میں نے اس وقت یہ بیان کیا تھا کہ ابراہیم کا ذکر کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ ان جیسا آج تک پیدا ہی نہیں ہوا ہے، کہ ہم ان کے قصیدے پڑھنا شروع کر دیں، ان کی نعتیں پڑھنا شروع کر دیں۔ جو ذات اللہ پیدا فرما رہا ہے، نہ تو اس جیسی ذات پہلے پیدا ہوئی ہے اور نہ ہی اس جیسی ذات دوبارہ پیدا ہو سکتی ہے۔ وہ ذات اپنے اندر ایک الگ ہی خصوصیت کی حامل ہوتی ہے۔ ہر شخص اپنی ایک ذاتی اہمیت رکھتا ہے۔ اللہ نے ہر شخص کے بارے میں فرمایا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، یہ تمام بنی آدم کے لیے ہے کہ ہم نے بنی آدم کو عزت دی ہے۔ تو بنی آدم کا ایک ایک فرد اللہ کے نزدیک بڑا عزت والا ہے، عزت کا حامل ہے۔ یہ بعد میں آنے والوں نے تقسیم کی ہے کہ تو چھوٹا ہے میں بڑا ہوں، یا میں بڑا ہوں تو چھوٹا ہے، یہ ساری باتیں بعد میں آنے والوں نے کی ہیں، اور کیوں کی ہیں میں انشاءاللہ اس کو کسی موقع پہ آ کر بیان کروں گا کہ وجوہات کیا ہیں۔ تو ابراہیم کے بارے میں نے پہلے یہ بیان کیا تھا۔ اب اس کے بعد بات آئی تھی کردار کی، کہ تم اپنے کردار کے اوپر تو کوئی کام نہیں کرتے ہو، بلکہ تمہارا سارا کا سارا کام رویوں پر اور اپنی شخصیت کے اوپر ہوتا ہے۔ تو وہاں میں نے اس کو بہت تفصیل سے بیان کیا تھا کہ کردار یہ بنیادی چیز ہے جس کو قرآن کہتا ہے الا من صفیہ نفسہ، کہ جو اپنے کردار کے، جو اپنے نفس، اپنی ذات، یا جو بھی معنی ہم نفس کے بارے میں کرتے ہیں، اس کے اوپر توجہ جو نہیں دیتا ہے وہی ابراہیم کی ملت سے منہ موڑنے والا ہے۔ تو کردار کے اندر کتنی باتیں آئی تھیں جو ہم لوگوں نے لاسٹ کلاس کے اندر پڑھا تھا، کہ ہم کتنا کردار کو چھوڑ کر شخصیت کی ملمہ سازی کرتے ہیں۔ تو کردار یہ بنیادی چیز ہے، ہمیں اپنے کردار کو بہتر بنانا ہے،
ہم جب کردار کو بہتر بنا لیں گے تو اس کردار سازی کا اثر ہمارے رویوں پر پڑنا شروع ہو جائے گا، ہماری شخصیت میں نکھار آنا شروع ہو جائے گا۔ قرآن نے اس کو ایسے ہی بیان کیا، کہا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ یہ جو محمد رسول اللہ اور ان کے ساتھی ہیں، ان کے علامتیں کیا ہیں کہ ان کے اعمال جو اللہ کے قانون کے مطابق چلے جا رہے ہیں، ان کے آثار ان کے وجوہ سے ہی نمودار ہو جاتے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سجدوں کے اثر، جو جھکنے والے ہیں، اللہ کے قانون کے آگے اپنے آپ کو جھکانے والے ہیں، اس کے مطابق زندگی گزارنے والے ہیں، ان کے وجوہ سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ اللہ والے ہیں، یہ سجدوں والے ہیں۔ ان کے کردار کے اوپر قرآن بتاتا ہے کہ ایسی محنت کی گئی ہے۔ پھر آگے میں نے وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا بیان کیا تھا کہ یقینی طور پر ہم نے اسے دنیا میں بھی منتخب فرما دیا، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک ہم نے اسے آخرت میں بھی صالحین میں سے، یعنی کہ وہ آخرت میں بھی صالحین میں سے تھا۔ یہاں پر دنیا اور آخرت کا جو فلسفہ میں نے بیان کیا تھا کہ دنیا کیا ہے، آخرت کیا ہے، کہ حال کے اندر بھی وہ مثال بن گئے اور مستقبل کے اندر بھی وہ صالحین میں سے ہو گئے۔ یہ نہیں کہا کہ وہ اکیلے صالحین تھے، قرآن نے کہا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، صالحین میں سے ہو گئے، یعنی کہ اور بھی صالحین، جو میں کہہ رہا ہوں نا بار بار کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم سمجھنا شروع کر دیں کہ ابراہیم جیسی ذات جو تخلیق ہی نہیں کی گئی ہے، اور ہم لوگ جس طرح محمد رسول اللہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ کائنات میں ایسی شخصیت پیدا ہی نہیں کی گئی ہیں، خیر البشر خیر خلقہ من اللہ تعالی، ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں نا دعاؤں کے اندر، خاص طور پہ نبی اکرم۔ جیسے ہی آپ نے نبی اکرم کہا، اکرم کا مطلب افضل کے وزن کے اوپر ہوتا ہے، افعال کے وزن پہ سب سے زیادہ مکرم، سب سے زیادہ عزت دینے والے۔ یہ لفظوں کے بڑے گہرے اثر ہوتے ہیں، آپ کو مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اکرم کہتے ہیں، دوسرا خود بخود ادنا میں آتا چلا جائے گا۔ آپ کسی کو ایک نمبر پہ لے جائیں، دوسرا والا دوسرے تیسرے چوتھے خود ہی کیٹیگرائز ہوتا چلا جائے گا، آپ کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ایک کلاس میں کھڑے ہو کے اگر کسی بچے کو کہتا ہوں کہ یہ نمبر 1 کے اوپر ہے پوری کلاس کے اندر، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ دوسرے جو بچے ہیں، دوسرے جو اسٹوڈنٹس ہیں، وہ خود بخود نمبر 2 نمبر 3 کے اوپر کیٹیگرائز ہوتے چلے گئے۔ تو ہم نے جس طرح محمد رسول اللہ کے بارے میں بیان کرنا شروع کیا کہ نبی اکرم اور خیر خلقی ہی، اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں ہم کر جاتے ہیں جو مبالغے کی کیٹیگری میں آتی ہیں، شان میں مبالغہ ہوتا ہے۔ تو یہ مقصد نہیں تھا کہ ہم ابراہیم کے بارے میں بھی ایسے ہی بیان کرنا شروع کر دیں۔ تو وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ آخرت میں بھی صالحین میں سے ہی ہیں، یعنی کہ مستقبل میں بھی لوگوں کے لیے ایک مثال ہے، جو قرآن نے بیان کیا ہے نا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ، ابراہیم کی زندگی میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ آیت نمبر 131 پہ آتے ہیں، اللہ فرماتا ہے اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ۔ کتنی بار ہم ان آیات سے گزر جاتے ہیں پڑھتے ہوئے، یہ وہ مقامات ہیں جن پر رک کر بار بار ہمیں اپنا بھی جائزہ لینا پڑے گا کہ قرآن کہہ کیا رہا ہے۔ یہ کتنی آسان آیات ہے، اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، اس کے رب نے اس کو کہا اسلم، قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اس نے کہا أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ہمارے ہاں تو منابر سے، محراب سے انہی آیات کو ایسے بیان کر دیا جاتا ہے، اتنا سہل انداز میں، اور لوگ سنتے ہیں بولتے ہیں واہ ابراہیم کی کیا ذات تھی، ابراہیم کو اللہ کہہ رہا ہے اسلم، اور وہ کہہ رہے ہیں اسلمت لرب العالمین۔ اس کا آپ کی ذات کے اوپر کیا اثر پڑا ہے، اس آیت نے آپ کو کتنا اپیل کیا ہے، ہمیں اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ ہمیں صرف قصے کہانیوں کی حد تک یا ان کی شخصیت کے بارے میں جو قرآن بیان کر رہا ہے، تو ان کے بارے میں صرف یہ سمجھنا کہ ان کے بارے میں قرآن یہ کہہ رہا ہے، انہوں نے ایسا کہا، مجھے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ نے ان سے ایسا کہا، مجھے کیوں بیان کر رہا ہے اللہ یہ بات؟ جب وہ کہہ رہا ہے کہ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، کہ تمہارے لیے بصارتیں والے جگتے ہیں، جو بصارتیں والے ہوتے ہیں ان کے لیے اس کے اندر عبرتیں ہیں، اس کلام الہی کے اندر۔
وہ مجھے کیوں بتا رہا ہے کہ قال اسلمت لرب العالمین، انہوں نے کہا میں اسلام لے کر آیا ہوں رب العالمین کے لیے، میں سلامتی دوں گا رب العالمین کے لیے۔ میرے لیے تو یہ آیات کبھی بھی اتنا فائدہ مند ثابت ہی نہیں ہوئی ہے، میں نے تو سنا، میں نے تو پڑھا اور میں آگے اس کو نکل گیا اور آخر میں تیسرے سپارے پہ پہنچ گیا ہوں، مجھے تو یاد بھی نہیں ہے کہ اس میں کیا آیا تھا، اسلمت لرب العالمین کا مطلب کیا ہے، قرآن کیوں کہہ رہا ہے اسلم؟ قرآن پیچھے بیان کرتا آ رہا ہے، تسلسل ذرا دیکھ لیجئے۔ انی جاعلک للناس اماما، یہاں سے بات چلی آ رہی ہے، آگے جا کے کہتا ہے اذ قال لہ ربہ اسلم، اسلام لے کر آؤ، یہ عام ترجمے کے مطابق بتا رہا ہوں، اسلام لے کر آؤ، سلامتی دو۔ کس کو کہہ رہا ہے؟ ابراہیم رسول اللہ کو۔ اذ قال لہ ربہ اسلم، اسلام لانا پڑتا ہے، مسلمان کوئی پیدا نہیں ہوتا، کافر کوئی پیدا نہیں ہوتا ہے، کفر کرنا پڑتا ہے، اسلام لے کے آنا پڑتا ہے، ایمان لانا پڑتا ہے۔ ہمیں تو یہ بتا دیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مذہبی گھرانے میں پیدا ہو رہا ہے تو جس مذہب کا اس کا گھرانہ ہوگا وہ خود بخود وہ بندہ چلا جا رہا ہے۔ اگر کوئی کرسچن پیدا ہو رہا ہے کرسچن گھر کے اندر، وہ کرسچن بن گیا، عیسائی کہلائے گا، وہ کسی اور کے نزدیک کافر کہلائے گا، ان کے نزدیک وہ مومن کہلائے گا۔ اگر کوئی شخص امت محمدیہ جس میں مسلمان کہا جاتا ہے وہاں پیدا ہو گیا ہے تو اب وہ خود بخود مسلمان کہلائے گا، وہ مسلمان کہلائے گا، ریاست اس کو مسلم ڈکلیئر کرے گی، اور جو اس نام سے موسوم نہیں ہوگا اس کو ریاست نان مسلم ڈکلیئر کرے گی، جس کو وہ سمجھتا ہوگا کہ نہیں یہ مسلمان نہیں ہے، یہ کافر ہے۔ آپ کی ریاست آپ کے بارے میں مسلم ڈکلیئر کر رہی ہے یا نان مسلم، اللہ کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ وہ کس کو مسلمان کہہ رہی ہے کس کو کافر کہہ رہی ہے اس سے قرآن کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے اسلم، اسلام لے کر آؤ۔ ہم اسلام کب لے کر آئے ہیں؟ قرآن کا ذرا جائزہ لیں پیچھے کی طرف جا کے، وہ آگے کی طرف جا کے الحمد سے ناس تک کو پڑھ لیجئے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ آمنو یہ ورب ہے، فعل ہے، فعل کا مطلب ہوتا ہے کسی کام کو انجام دینا، وہ فعل ہی نہیں ہے جس کو کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ جب آمنو کہہ رہا ہے ساتھ میں کہہ رہا ہے ان الذین کفروا، جب کفروا کہہ رہا ہے اس کا مطلب ہے کفروا فعل ہے، اس کو انجام دینا ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے انجام دیا ہی نہیں ہے وہ کافر ہوگا، کافر کیسے ہو گیا وہ؟ ابھی تک وہ تو اس شعور تک پہنچا ہی نہیں ہے جب اس کے پاس وہ چیزیں سامنے آئیں گی، جس کے بعد وہ مکمل طور پر حتمی اعلان کر دے گا کہ میں اس چیز کو مانتا ہوں یا میں اس چیز کا انکار کرتا ہوں۔ جب تک وہ یہ نہیں کہہ لیتا وہ کافر یا مومن کہلا کیسے سکتا ہے؟ اور زیادہ ہم نے چونکہ خوش فہمی کے ہم شکار ہوتے ہیں تو ہم نے وہ روایت کر دی ہے کہ ہر بندہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اس کو کافر یا مومن بناتے ہیں۔ اس میں ماں باپ کا کیا لینا دینا ہے؟ ماں باپ تو خود معاشرے کے اثر میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ان کے جو ٹریڈیشنز ہیں وہ تو وہی اس کو سکھاتے رہیں گے۔ آپ جب شعور کی حد تک پہنچیں گے اس کے بعد آپ فیصلہ کریں گے کہ ہاں میں مسلمان ہوا ہوں یا میں کافر ہوا ہوں، مجھے اسلام لانا ہے یا مجھے کافر بننا ہے۔ جو ایسے زبانی اور خاندانی مسلمان ہوتے ہیں نا، میں تو ان کو خاندانی مسلمان کہوں گا، وہ اپنے مسلمان ہونے کو 10 منٹ بھی ثابت نہیں کر سکتے، وہ کسی کے سامنے بیٹھ کر 10 منٹ ثابت نہیں کر سکتے کہ میں مسلمان کیوں ہوں۔ جب وہ کہتے ہیں نا الحمدللہ میں مسلمان ہوں، بھائی کس چیز کے اوپر مسلمان ہو؟ میں قرآن کے اوپر ایمان لاتا ہوں۔ کس بنیاد پر ایمان لاتے ہو؟ کیا آپ نے قرآن کو واقعی جان لیا ہے کہ وہ اللہ کی کتاب ہے؟ یا آپ کے والدین نے آپ کے معاشرے نے بتایا آپ کو یہ اللہ کی کتاب تھی؟ آپ کو کیا معلوم ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے یا نہیں ہے؟ ان کی زبان سے بس یہ نکلتا الحمدللہ میں مسلمان ہوں، میں قرآن پہ ایمان لاتا ہوں۔ کیسے کب ایمان لایا آپ؟ وہ کون سا دن تھا جب ایمان لے کے آئے آپ کو تو قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ پتہ نہیں ہے کہ قرآن میں لکھا ہوا کیا، ایمان کب لے کر آئے ہو؟ یہ سب سے بڑا جھوٹ اور دھوکہ ہے آپ کا اپنی ذات کے اوپر۔ یہ آپ اپنی کردار کشی کر رہے ہیں۔ میں نے کہا نا رویے اور شخصیت، آپ رویے اور شخصیت سے ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں، نہیں، آپ اسلام والے نہیں ہو چکے ہیں۔ اسلام ایسے ہوتا ہے اذ قال لہ ربہ اسلم، اسلام لے کر آؤ، جائزہ لو چیزوں کا، جائزہ لینے کے بعد اقرار اور انکار تمہیں مومن اور کافر بنائے گا۔ یہ سب دھوکے کے اندر ہیں۔
میں نے کیا کہا؟ 10 منٹ اپنے اسلام کو ثابت نہ کرنے والے مسلمان ہونے کا دعویٰ کر کیسے سکتے ہیں؟ جو اپنے اسلام کو 10 منٹ ثابت نہیں کر سکتا، جو اپنے خدا کو کسی کے سامنے بیان نہیں کر سکتا دلائل کے ساتھ کہ میں جس خدا کو مانتا ہوں میں کیوں مان رہا ہوں اور میں نے کب خدا کو مانا ہے۔ مجھے تو لوگوں نے کہا کہ یہ خدا، میں نے ٹھیک ہے ہوگا خدا، میں نے کب خدا کو جانا ہے؟ خدا کو جاننے کے بعد اس کے کلام کو جانا، اس کے بعد آپ کا معاملہ ہے کہ آپ ایمان لاتے ہو، قبول کرتے ہو یا اس کا انکار کرتے ہو۔ ابھی تو آپ اس مقام پر پہنچے ہی نہیں ہو، آپ کہہ رہے ہو میں مسلمان ہوں، اور خود تو مسلمان اپنے آپ کو کہہ رہے ہو، دوسرے کو کافر بھی ڈکلیئر کر رہے ہو۔ آپ کو اپنا تو کچھ معلوم نہیں ہے، دوسرے کے بارے میں آپ کو زیادہ فکر ہے کہ وہ کافر ہے، مجھے اس کو مسلمان کرنا ہے۔ آپ نے اپنے بارے میں کتنی فکر کی ہے؟ قرآن کہتا ہے اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، کشادگیاں، بر کا مطلب ہوتا ہے کشادگی، کیونکہ بحر کے مقابلے میں بر کا لفظ آیا قرآن کے اندر۔ بحر کہتے ہیں سمندر کو، دریا کو، اس کے مقابلے میں بر کا ورڈ آیا ہے۔ کشادگیاں، لوگوں کے بارے میں تو بڑا تم گمان کرتے ہو کہ وہ کشادگیاں پیدا کریں، اپنی نگاہ کے اندر کشادگی پیدا کریں، جائزہ لیں کہ میں جو بتا رہا ہوں کیا وہ غلط ہے یا صحیح ہے۔ دوسروں کو بڑی کشادگیاں پیدا کرتے ہیں، حکم کرتے ہیں کہ دیکھو تم حق پر نہیں ہو، حق وہ ہے جو میں بیان کر رہا ہوں۔ اپنی نگاہ میں کشادگی پیدا کرو، اپنی سوچ میں وسعت پیدا کرو، ذرا میرے برائے سے بھی سوچ کے دیکھو کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے غلط ہے، ایک چیز کے اوپر کیوں اٹکے ہوئے ہو؟ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اپنے کردار کو بھول چکے ہو۔ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، تمہیں کیوں عقل استعمال نہیں کرتے ہو؟ دوسروں کو بولتے ہو کشادہ نگاہی پیدا کرو، ہر پیرائے سے جانچو، جس پیرائے کے اوپر آپ ہو، ابھی آپ کے پاس ایک خدا کی کتاب بتا کے آپ کو یہ گیتا پکڑا دی گئی ہے، آپ کو بائبل پکڑا دی گئی ہے، آپ کو توراہ پکڑا دی گئی ہے، یہ جو بھی کتابیں آپ کو پکڑا دی گئی ہیں، آپ کو کیا پتہ یہ صحیح ہے غلط ہے؟ یہ آپ دوسروں کو تبلیغ ضرور کر رہے ہو۔ اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، کہ نگاہ میں کشادگی پیدا کرو۔ ابھی آپ اس مقام پر نہیں پہنچے ہو، آپ کو تحقیق کرنی ہے، اور یہ تحقیق کرنے والا کون ہے؟ اس کی تبلیغ کرنے والا کون ہے؟ یہ بتانے والا کون ہے؟ جس کو آج تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ میں جس کتاب کو مان رہا ہوں کیا واقعی وہ اللہ کی کتاب ہے، اس کو آج تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ تم ابھی تک اسلام لے کر نہیں آئے ہو۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، ایمان کے دعوے کرنے والوں، آمنوا باللہ، ابھی تو تم نے وہ فعل انجام ہی نہیں دیا ہے۔ جب تک فعل انجام نہیں دیا ہے تم ایمان والے ہو کیسے چکے ہو؟ تم مسلمان ہوئے کیسے ہو؟ تم نے کیسے اپنے آپ کو مسلمان کہہ لیا ہے؟ جب تک اپنے آپ کو آپ نے جانچا ہی نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کتاب کو مان رہا ہوں، اس کتاب کے اوپر شک کرنا یہ کفر ہے۔ اچھا، ہمیں ڈرا بھی دیا جاتا ہے، ہم ڈرتے بہت ہیں۔ قرآن تو نبی کے بارے میں بیان فرماتا ہے وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، جن تواہم پرستیوں کی بیڑیوں میں جکڑی ہوئی انسانیت تھی اس کو نکالتا ہے، کھولتا ہے، الگ کرتا ہے۔ جن بوجھوں تلے انسانیت دبی ہوئی ہے ان بوجھوں کو سائڈ میں رکھتا ہے کہ اس کو ختم کرو۔ جس چیز کے اوپر بھی تم عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہو پہلے اس کا جائزہ تو لو۔ ہمیں تو سب سے پہلے یہ ڈرا دیا جاتا ہے کہ دیکھو قرآن نا یہ اللہ کی کتاب ہے، اس پر تو آپ کو فکر کرنی ہی نہیں ہے، اس کا تو جائزہ لے ہی نہیں سکتے ہیں۔ کیوں؟ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ کہاں ہے؟ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا کہاں ہے؟ یہ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ جب ان پر رحمان کی آیات پڑھی جاتی ہے، رحمان قرآن کہہ رہا ہے رحمان کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں، لم یخروا علیہا صما وعمیانا، وہ گونگے بیرے بن کے اس پہ گرتے ہی نہیں ہیں۔ قرآن ایسے لوگ چاہتا ہے جو اعلیٰ بصیرت والے ہوں، اپنی بصیرت کو استعمال کرنے کے بعد بولیں ہاں اب ہم ایمان لے کر آئے ہیں، اب ہم مسلمان ہوئے ہیں۔ جائزہ تو لیں، واقعی اللہ کی کتاب ہے، واقعی وہ خدا ہے جس کو میں اللہ کہتا ہوں۔ ہم نے ابھی تک اس جگہ تک پہنچے کہاں ہیں؟ اس مقام پہ پہنچے ہی نہیں، تو ایمان والے ہو اسلام کا دعویٰ کیسے کر رہے ہیں؟ مجھے تو ابھی وہ فعل انجام دینا ہے جو اس کا میں دعوے دار ہوں۔ میں نے تو ابھی اپنے آپ کو دھوکے میں رکھا ہوا ہے، جھوٹ کہہ رہا ہوں میں آپ کے سامنے کہ میں اسلام لے آیا ہوں، میں ایمان والا ہو چکا ہوں۔ کیسے ہوئے؟ کب ہوئے؟ وہ دن بتائیں کب آپ نے ایمان لے کر آیا، کب آپ اسلام لے کر آئے ہیں۔ جس کتاب کی آپ دعوت دے رہے ہیں اس کتاب کے بارے میں غور و فکر کیا کہ واقعی اللہ کی کتاب ہے؟ غور و فکر کر لیتے، آپ کو کس نے کہا ہے چھوڑنے کا؟ غور و فکر کر لیتے،
اگر آپ جانچ لیتے کہ اللہ کی کتاب ہے، لوٹ کر واپس آ جاتے. اس میں خوف کس بات کا ہے، ڈر کس بات کا ہے، شک کس بات کا ہے؟ یہ تو جائزہ ہے ہر چیز کا. میں اپنے نفس کا جائزہ نہیں لیتا. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ انسان تو اپنے نفس کے اوپر خود جائزہ لینے والا ہے. اگر یہ میرے نفس کے متعلق ہے تو میں اس کا بھی جائزہ لے سکتا ہوں، قرآن کا بھی. میں اللہ کا بھی جائزہ لے سکتا ہوں. میں نے کہ کرسچینٹی کے اندر جائزہ نہیں لیا ہے خدا کا، موازنہ نہیں کیا ہے کہ میں ایک اللہ کو مان رہا ہوں، وہ کتنے الہ کو مان رہا ہے. یہ کمپیریزن کیا ہے نا میں نے، اور میں لگا ہوں اس کو بیان کرنے کے لیے، اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے لیے. ایسے مسلمانوں کے بارے میں، ایسے ایمان والوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم. تمہیں جس چیز کا علم نہیں ہے اس کے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم. تم نے ابھی علم تک پہنچے نہیں ہو، تم نے جانچا نہیں ہے، تم پیچھے پڑے ہو اس کے. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا. 3 باتیں بیان فرمائی ہیں. ان السمع، سماعت کانوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، کانوں کی تو حد ہوگی سننے کی، سماعت کی کوئی انتہا نہیں ہوتی ہے. سماعت تمہیں ہر کسی سے کرنی ہے، ہر کسی سے. سننے کا کوئی آپ کا ایک پیمانہ نہیں ہے کہ آپ یہاں سے سنیں گے وہاں سے نہیں سنیں گے. سماعت کی کوئی انتہا نہیں ہے. ان السمع، سنو غور سے، ہر چیز کو سنو. والبصر، بصارت کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے. یہ نظروں کی بات نہیں ہو رہی، دیکھنے کی انتہا تو ہے. ایک وقت ایسا آئے گا کہ میرے درمیان اور نابینا کے درمیان کوئی فرق نہیں رہے گا. ایسی انتہا پہ پہنچ جائے گی میری نظر کہ وہاں سے دیکھنا بند ہو جائے گا. لیکن بصارت کی کوئی انتہا نہیں ہے. ہر موقع پر اپنی بصیرت کو استعمال کرو، اپنی بصیرتوں کو پھیلاتے رہو، وسیع کرتے رہو. اس کی کب انتہا ہے؟ اور آخر میں فرماتا ہے والفؤاد، اس جو مائنڈ آپ کے اندر ہے، جو آپ کا مائنڈ تجزیہ کر رہا ہے، آپ کی سماعتوں کی، آپ کی بصارتوں کی، جو چیز سما اور بصارت آپ کو، آپ کے مائنڈ کو وہ ڈیٹا پرووائڈ کر رہی ہے، اس کو اینالائز کر رہا ہے، الگ الگ کر کے جانچ رہا ہے. والفؤاد. تو جب ان چیزوں کے اوپر پرکھ لو گے، اس کے بعد کسی چیز کے پیچھے چلو گے. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ. آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ میں قرآن کے اوپر ایمان لایا ہوں یا میں فلاں مذہب کا ماننے والا ہوں؟ کچھ تو کہتے ہیں الحمدللہ میں حنفی ہوں، میں شافعی ہوں، میں حنبلی ہوں، میں مالکی ہوں. آپ حنبلی، شافعی، حنفی کب ہوئے؟ وہ دن بتائیے. آپ نے فقہ حنفی کی کون سی کتاب پڑھ کے آپ حنفی ہوئے ہیں؟ آپ نے کتنا جائزہ لیا فقہ حنفی کا یا فقہ شافعی کا یا مالکی کا؟ یا آپ کہتے ہیں میں اہل تشیع ہوں. آپ کب اہل تشیع ہوئے ہیں؟ وہ دن کیا ہے؟ آپ نے کون سا ایسا دلائل پڑھے ہیں جس کا موازنہ کرنے کے بعد آپ اس انتہا پر پہنچ گئے ہیں کہ آپ نے یہاں پر آگے فرق کر دیا ہے کہ یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے اور میں اس صحیح کے ساتھ کھڑا ہوں؟ آپ 5 منٹ اپنے مسلک کو بیان نہیں کر سکتے کسی کے سامنے کھڑے ہو کے. اس لیے وہ جھگڑے ہو رہے ہیں آج مسالک کے درمیان. وہ کہہ رہا میں صحیح ہوں، وہ کہہ رہا میں صحیح ہوں. تو قرآن کہہ رہا ہے اس قول لہو ربہ اسلم. اس وقت کو بھی یاد کر لو کہ قرآن کہہ رہا ہے رب نے، اس کے رب نے کہا اسلم، جائزہ لینا ہے، اسلام لے کر آؤ. آمن رسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون والی آیت پڑھتے ہیں. ایمان پہلے کون لے کے آتا ہے؟ رسول پہلے ایمان لے کے آتا ہے. آمن رسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. رسول پیدائشی طور پر اسلام، مسلمان یا مومن نہیں ہوتا ہے، وہ اسلام و ایمان لاتا ہے، پہلے وہ لاتا ہے، پھر اس کے بعد اپنے لوگوں کو تبلیغ کرتا ہے، پھر وہ اس کے ساتھ ایمان لے کے آتے ہیں. جگہ جگہ ایسے الفاظ آئے ہیں کہ رسول ایمان لے کر آئے ہیں، ان کے ساتھ جو ایمان والے ان کے پیچھے پیچھے چلے ہیں. رسول سے ببانگ دوحا اعلان کروایا ہے قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ. ان سے کہیں یہ وہ راستہ ہے جس کی طرف میں پکارتا ہوں علی بصیرۃ، نگاہوں کی وسعتوں کے ساتھ، علی بصیرت، دلائل کے اوپر، اسناد کے اوپر، اس سند کے اوپر کہ جس پر میں ایمان لے کر آیا ہوں میں سامنے لوگوں کو بیان بھی کر سکوں. علی بصیرۃ، انا، صرف میں ہی نہیں، میں ومن اتبعنی،
اور وہ شخص جو میرے ساتھ میرے پیچھے پیچھے چلا ہے۔ قرآن جب کہتا ہے وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، وہاں یہ تو بیان کرتا ہے کہ نبی کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ایمان میں لے کر آیا ہوں، بعد میں تم ایمان والے ہوں گے، کیونکہ پیغام تو میرے پاس آیا ہے۔ جب میں ایمان لے کر آؤں گا تو ہی تو تمہیں آگے پھیلاؤں گا، جب میں ایمان لے کر نہیں آؤں گا تو تمہیں آگے پہنچاؤں گا کیوں؟